ہمارے علماء نے جب نا حروف تہجی کے ساتھ سرکار کے اصحاب کو بیان کیا ہے نا تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اصحاب میں ہی بیان کیا ہے. لیاقت بھائی ایسے نہیں, ایسے مجھے پتا ہے کہ آپ کی ہنسی نکل جاتی ہے, پہلے بھی کئی دفعہ نکلی ہے, لیکن نا علمی گفتگو کے اندر ہنسی کو روکنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دلائل پہ بات کرتے ہوتے ہیں, علمی گفتگو میں ہنسی اچھی لگتی ہے, وہ نکل جاتی ہے لیکن وہ اچھی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے نہ نماز کی امامت کی نہ دنیوی اعتبار سے امامت کی, وہ تو ڈسکوالیفائی ہو گئی. میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے, اس لیے اس بات کو چھوڑ کے آگے چلیں. آپ بتائیں نا کون سی ہماری امامت کی ہے, یا ہماری چھوڑ دیں, آپ کی کون سی کی ہے؟ نہ نمازوں کی امامت کرتے تھے نہ ویسے امام تھے. جی آپ ساری باتیں جو کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ وہ حدیث بتائیں گے نا تو وہ حدیث وہی ہے کہ جہاں حضرت مہدی اور عیسیٰ ابن مریم دونوں کا جدا جدا ہونا ثابت ہو جائے گا. تو ابھی بات کو ایسے گول مول نہ گھمائیں. خدا کی قسم میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ امتی بنیں گے, کیونکہ آپ کے پاس اسکرپٹ ہے نا, آپ نے وہ پڑھنا ہے. اب یہ بتائیں جی کہ آپ سے ہم سوال پوچھیں, آپ اس پہ گفتگو فرمائیں گے یا آپ ہم سے سوال کرتے ہیں ہم بات کریں؟ جی بتائیں. میں آپ نے جو ٹاپک کیا نا اسی پہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی سوال کریں, آپ سوال کریں. سب سے پہلے آپ نے مسند احمد 9294 کو تو چلے ادھر تو آپ مان گئے ہیں کہ وہاں پہ امام مہدی کو کہا, ٹھیک ہے, وہ لہذا آپ یہ اس کی تعویل کر رہے ہیں. اچھا ٹروت بھائی ایک سیکنڈ, آپ نے کہا ہے کہ آپ کوئی سوال ہم کیا مان گئے ہیں کیا نہیں مان گئے, وہ ساری چیزیں ہمارے یوٹیوب پہ لائیو چل رہی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ گفتگو کے دو اسلوب ہوں, انشاءاللہ آپ کو پورا وقت ملے گا اپنی بات رکھنے کا, لیکن پہلے اسلوب طے کریں. آپ نے سوال کرنا ہے تو سوال رکھیں. اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم آپ سے سوال پوچھیں, ہم آپ سے سوال پوچھیں گے. بتائیں دونوں میں سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے, میں نے اس پہ بھی سوال کرنا تھا, لیکن آپ پھر سوال کریں. آپ جس پہ مرضی, میں کہہ رہا ہوں میری بات سنیں نا, میری بات میں کہہ رہا ہوں لیاقت بھائی جس پہ میں کہہ رہا ہوں لیاقت بھائی جس پہ مرضی کر لیں لیکن سوال کریں. ہاں جی, تو لیکن اس میں میرا سوال میں پہلے اس پہ کرنے لگا تھا کیونکہ اس میں تو بڑا واضح امامن نہیں, سوال کے دیکھیں نا, سوال کو جب آپ نے لیاقت بھائی کیا اللہ کے فضل سے نا مناظرہ ہمارا فن ہے, یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے کی اس پہ آپ ایگری ہو گئے ہیں, چلے وہ تو میرا ختم ہو گیا نا. آپ نے اگر سوال کرنا ہے تو سوال کو سوال کی شکل میں کریں, بسم اللہ کریں. جی آپ سن لیں سوال, یہ جو ہے نا آپ کھولیں 155F, ٹھیک ہے, صحیح بخاری. بھائی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال کریں, ہم کھولیں سوال کریں اپنا. سوال ہی کرنے لگا ہوں. صحیح مسلم 155F, اس میں جو عربی لکھی ہوئی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں. اچھا سوال آپ کر رہے ہیں, ٹرانسلیٹ ہم کرتے ہیں نا. ہاں جی, آپ جو ٹاپک کہہ رہے تھے کہ یہ یہاں چلے پڑھیں عربی پڑھیں جی. کیفا انتم, کیفا تمہارا کیا حال, ایسے کرے تمہارا کیا حال ہوگا اذا جب نازل ہوں گے فیکم ابن تم میں بیٹے مریمہ, تو تم میں بیٹے مریم کے, ٹھیک ہے. فَأَمَّكُمْ, جی فَأَمَّكُمْ, جی فَأَمَّكُمْ بالکل بھائی, جی نہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہو گیا ہاں ٹھیک ہے وَأَمَّكُمْ, ٹھیک ہے, وہ امامت کریں گے تم میں. وَأَمَّكُمْ, ٹھیک ہے, وہ امام ہو, وہ امامت کریں گے. بھائی امام ٹھہر تو جاؤ نا, اب سوال مجھ سے پوچھتے ہو, ترجمہ مجھ سے کروانا ہے, پھر خود بھی بولنا چاہتے ہو, ہم کر رہے ہیں نا. وَأَمَّكُمْ, اور وہ لیڈ کریں گے تمہیں, فیکم, تم میں سے. ہاں جی, تم میں سے, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ہاں بتائیں سوال کریں. تو یہ بھی ترک ہے نا, یہ جو آپ ٹھیک ہے نا بھائی. ہاں جی, ایک سیکنڈ ٹھہرتے لیاقت بھائی. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے نا, اگر ہم نے چلنا ہے نا مناظرانہ پیچیدگیوں کے ساتھ, ہمیں بھی آتی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا جی کہ اس کا ترجمہ کریں, ہم نے کہا ترجمہ کر دیا. ابھی آپ سوال کریں, سوال کیا ہے آپ کا؟ ترجمہ وہی کیا ہے جو نذیر صاحب آپ کو بتا رہے تھے, اور جو حضرت مسیح موعود نے ٹھیک ہو گیا جو لیڈ کرے گا وہی امام ہوگا. میں یہاں پہ تو صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہ لیڈ کریں گے تم, اور پھر یہ سن لیں منکم, سننا نہیں ہے, سوال آپ نے کیا, ہم نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے نا. جو بندہ سوال کرتا ہے نا, بھی کر دینا, منکم کا بھی میں بتانے لگا ہوں نا, میں بتانے لگا اپنی جان کو. رک تو جاؤ ذرا, صبر کرو بھائی, رکو ذرا. اب دیکھو ذرا, مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ ہم نے پہلے حدیث پڑھ کے بتایا کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا جو امام ہے وہ مسلمانوں میں سے ہوگا. یہ ان کے نزول کی کیفیت ہم نے بیان کی ہے. اچھا, اس کے بعد اگلی بات دیکھیں ذرا, اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کسی نماز کی امامت نہیں کروانی ہے، اس کے بعد وہ کبھی امام نہیں بنیں گے، کبھی فیصلے نہیں. ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہو جاتے ہیں، جن کے نزول کی کیفیت کیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا امام ان میں سے موجود ہے جو کہ حضرت المہدی ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد احادیث میں حضرت مہدی کا تذکرہ نہیں ملتا، کیونکہ اب ظاہر بات انسان ہے نا، فوت تو ہوئے ہیں، اس کا تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن جو حدیث میں جو آگے واقعات ہیں نا، ان سارے واقعات کے اندر جو امت کی قیادت اور امامت ہے، وہ بھلے نماز کی قیادت اور امامت ہو، بھلے امت کے معاملات کی قیادت ہو، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ میں ہی چلی جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، میں اس کا کچھ حوالہ پیش کروں گا. مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہیں. کیوں؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے، اور یہ ملاقات کب ہوئی ہے؟ جب سرکار کا دور نبوت اور دور رسالت ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت اور رسالت میں سرکار کی زیارت کی ہے، ان سے ملاقات کی ہے، جو کہ معراج والا واقعہ ہے. تو لہٰذا ہمارے علماء نے، اور شارس کا حوالہ میرے ذمہ ہے، ہمارے علماء نے جب نا حروف تہجی کے ساتھ سرکار کے اصحاب کو بیان کیا ہے نا، تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اصحاب میں ہی بیان کیا ہے. لہٰذا حضرت عیسیٰ ابن مریم جب قیادت سنبھال چکے ہیں اور ان کو اس امت میں شمار کیا جا رہا ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے. تو یہ دو باتیں ہیں. ایک بات کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی کیفیت، وہ حدیث نے بیان کی. دوسری بات کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کا اس امت کی امامت کرنا، قیادت کرنا. دونوں باتوں پہ ہمارا ایمان ہے. اب سوال کریں. وَأَمَّكُمْ کا کیا ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ وَأَمَّكُمْ، ٹھیک ہے، وَأَمَّا یعنی وہ امامت کریں گے تم، ٹھیک ہے، تو بس کر لیں، تو کر لیں، ٹھیک ہے، اس سے بات نہیں بدلی ہے. میں تو آپ بتا دیں کمپلیٹ میں کیا صرف 30 سیکنڈ میں لیاقت بھائی آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ اگر اس حدیث سے آپ تائید کر رہے ہیں، آگے کو تائید بھی آ رہی ہے، آگے کو تائید بھی آ رہی ہے. نہ ایسے نہیں آگے کو تائید بھی آ رہی ہے. اس سے اگلا ہے منکم. اصل میں نا پھر مناظرانہ رنگ اختیار کرنا نہیں، میں مناظرانہ کیا، میں تو آپ کے ساتھ آپ کو میں کہہ رہا ہوں ترجمہ کرتے ہیں. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں، رکیے ذرا. منکم، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو منکم کی کتنی وضاحت کی ہے. نہیں سر پلیز، امکم آپ نے کیا، بس یا وہ امامت کریں گے تمہاری، ٹھیک ہو گیا. پھر آیا منکم. اب بتائیں منکم کا کیا مطلب ہے؟ یار ابھی آپ کو بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم اس امت میں سرکار کے صحابہ میں شامل ہیں، تو ہم میں سے ہے نا. ابھی آپ کو ہوں گے تو ہمارے میں سے ہے نا سرکار کے جو مجھے لیاقت بھائی ایسے نہیں ایسے دیکھیں نا. اگر آپ نے دیکھیں میری بات سنیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کی ہنسی نکل جاتی ہے، پہلے بھی کئی دفعہ نکلی ہے، لیکن نا علمی گفتگو کے ہنسی کو روکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دلائل پہ بات کرتے ہوتے ہیں، علمی گفتگو میں ہنسی اچھی لگتی ہے، وہ نکل جاتی ہے لیکن وہ اچھی نہیں ہے. اب دیکھیں ذرا، میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہی مناظرانہ رنگ اختیار کرنے کے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث نے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی کیفیت کو بیان کیا، وہاں پہ حضرت مہدی علیحدہ ہیں، یعنی جو مسلمانوں کے امامت کرنے والے ان کے امیر ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیحدہ ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہمارے علماء نے اس امت میں سرکار کے صحابہ میں شمار کیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو سرکار کے صحابہ ہیں وہ منکم میں کیا داخل نہیں ہے؟ کیا وہ اس امت کا حصہ نہیں ہے؟ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہاں تصدیق ہو رہی ہے. تصدیق دو باتوں کی ہو رہی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب جو پہلی بات ہے جو ہم نے صحیح بخاری کی حدیث سے بتائی ہے، اس کا آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز کو بالکل سائڈ سٹیپ کر کے، اور وہ کون سی بات ہے کہ ابن مریم کا نزول ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا جو امام ہے وہ مسلمانوں میں سے اس وقت موجود ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بل ہوا کر کے اس حدیث میں تحریف کی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس ساری بحث کو آئے ہیں، اس کہتے ہیں نا کہ ٹو کنٹرول دا ڈیمیج. وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. وہ ڈیمیج تب کنٹرول ہوگا جیسے ہم نے کھل کے آپ کے اس حدیث کا جواب دیا ہے نا، جو بھی دیا ریکارڈ بھی ہو گیا، اس کو آپ بھی ریکارڈ کر لیں، یوٹیوب پہ پڑا ہے. ابھی آپ نے بتانا ہے کہ جو پہلی حدیث کو کہاں لے جائیں، جہاں پہ مرزا صاحب نے بل ہوا کے الفاظ تحریف کر کے حدیث میں ایڈ کیے، وہ بتائیں ذرا. اچھا یہ ترجمے پہ دوبارہ آ جائے. آپ نے بس ایسے نہیں، میری بات سنو، میں بتا دیتا ہوں. نہیں ڈالنا.
میں کہتا ہوں میں بتا دیتا ہوں ہم نے ڈالنا کیوں ہے, میں کہتا ہوں ہم نے کیوں ڈالنا ہے. اگر ایک سیکنڈ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو نا کہ آپ میری پوری 10 منٹ کی بات کو سائڈ پہ کر کے اپنی بات کا ربط جوڑ لو گے, جو حدیث آپ نے کوٹ کی ہے نا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا ہے, ریکارڈنگ آپ نے بھی کر لی, ہمارے یوٹیوب پہ موجود ہے. ابھی سن لو بات پہلے, ابھی آپ کو واپس آ کے اس بات کا یہاں سے اب جواب دینا ہے. بل ہوا کہ تعریف مرزا غلام قادیانی نے جو اس کا جواب دیا. اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ میری ساری بات کو اگنور کر کے دوبارہ کچھ اور بات کر لیں گے, دوبارہ ایسی بات نہیں ہونی ہے. بل ہوا کہ الفاظ جو تعریف مرزا غلام قادیانی نے حدیث میں اس کا جواب دے, پہلے پھر آگے بات چلے گی. اسی کا جواب آپ کو دے رہا ہوں نا, وہ کوئی لفظی ترجمہ تھوڑی تھا, وہ کوئی حدیث تھوڑی ایگزیکٹ ورڈ پہ ورڈ تھوڑی کوٹ ہوئی بھی ہے, وہ تو جو اس کے معنی بنتے ہیں مرزا صاحب نے بھی مرزا صاحب نے ایک سیکنڈ کیوں بول رہے ہیں, اب بیچ مجھے کیوں کہا, میں نہیں بولوں گا لیکن آپ سوال کو ایڈریس کریں گے, میں سن لے بات, بات وہی ایڈریس کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیاقت بھائی میں کہتا ہوں, سنیں لیاقت بھائی, میں انشاءاللہ اپنے ماڈریٹر سے کہہ دوں یار سن تو لو نا, سن تو لو بھائی, لیاقت بھائی سن لو, سن لو. پہلی بات یہ ہے کہ سوال آپ نے پوچھا تھا, میں نے زیادہ بولنا جواب نہیں. اب دیکھیں ذرا, ابھی جو کہ سوال میں پوچھ رہا ہوں نا زیادہ ذرا آپ کو بولنا پڑے گا. میں ماڈریٹر سے کہوں گا کہ آپ کے ٹائم پہ نگاہ رکھیں, جتنی دیر آپ بولیں گے اتنی میں بول دوں گا. اب اس کے بعد ایسے کر لیتے ہیں, سوال آپ سے کیا پوچھا ہے, بولنا سوال پہ ہے. اگر سوال پہ نہیں بولیں گے نا تو اس کا فائدہ نہیں. سوال کیا ہے, مرزا صاحب نے صحیح بخاری کی حدیث پہ 3 چیزیں ایڈ. انہوں نے کہا نمبر 1, انہوں نے کہا کہ وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا. اردو میں لفظ ایڈ کیا وہ جو وہاں پہ نہیں تھا. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ وہ تم میں سے پیدا ہوگا, وہ بھی وہاں پہ نہیں تھا. نمبر 3 انہوں نے عربی کے اندر بل بعد کے الفاظ میں تشریح کر دی, اور وہ الفاظ میں سامنے کیا کوٹ کیے, بل ہوا امامکم منکم. تو آپ کے ساتھ 3 باتیں ہم نے پوچھی ہیں, انہوں نے اردو میں ایڈ کیا وہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا, وہ کا لفظ ایڈ کیا نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے تم میں سے پیدا ہوگا, یہ کہاں لکھا پیدا ہوگا. تیسری بات انہوں نے کیا کی, انہوں نے کہا بل ہوا, بلکہ وہ, یہ بل ہوا کی تعریف کر کے ایڈ کیے, اور وہاں سے جب بل ہوا کو ایڈ کیا تو وہاں پہ انہوں نے تعریف کی ہے. ان کا جواب دیں, میں مکمل خاموش ہوں, خدا کے سوال کا جواب اب دیجیے گا. جی جناب بسم اللہ کریں. مجھے بولنے دیجیے گا, مجھے کٹ نہ کیجیے گا. جو ان کا ٹائم سٹارٹ کریں کہ نہیں کریں, کوٹ کی ہے انہوں نے لفظی ترجمے کے, ان کا ایک سیکنڈ ان کا ٹائم سٹارٹ کر دے, لیکن ان کو ٹائم لمٹ نہ دے, ان کو بولنے دے جب تک, مگر آپ ٹائم پہ نکال رہے کہ کتنی دیر یہ بولنے تھے بس. اوکے جی اوکے. اچھا جی, یہ جو حضرت مسیح موعود نے جو کتاب میں حدیث لفظاً کوٹ نہیں کی بھی, انہوں نے اسے مانوی لحاظ سے لکھا ہوا ہے. اور اب یہ جو حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا 155F ہے sunnah.com پہ, اس میں ہے کیفا انتم اذا نزل فیکم ابن مریم, تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے, فَأَمَّكُمْ, وہ تمہاری امامت کریں گے, منکم, تم میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ حدیث بڑا واضح کہہ رہی ہے کہ جو دوسری احادیث آپ نے کوٹ کی تھیں اس میں اگر آپ مانے, اور اس میں بھی مانے وہی بنتے ہیں ورنہ ربط نہیں بنتا, جو آپ صحیح بخاری کی حدیث کہہ رہے تھے نا کہ وہ تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا, اس کا ربط نہیں بنتا. اس کا ربط ایسے ہی بنتا ہے کہ وہ اس حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ہی بات ہو رہی ہے, اور اس کو کنفرم کیا جا رہا ہے اس حدیث 155F میں. آپ دیکھیں ادھر تو ایگزیکٹلی فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ کے الفاظ آ گئے. ٹھیک ہے, وہ امامت کریں گے تمہاری تم میں سے ہوں گے, اتنا کلیئر کٹ یہ اب یہاں پہ بات آ گئی ہے. پھر جو حدیث جو وہ تھی مسند احمد کی 9294, اس میں بھی بڑا واضح ہے امامن مہدین, عیسیٰ ابن مریم امامن مہدین, یہ مرکب ہے. ٹھیک ہے, یہ علیحدہ لفظ نہیں ہے, یہ مرکب ہے, مرکب صفاتی یا صفتی مرکب بھی کہتے ہیں, یعنی کہ امامن مہدین, اس میں زبریں ہوتی ہیں, امامن پہ 2 زبریں ہیں, مہدین پہ 2 زبریں ہیں, حکمن عدلن, حکمن پہ 2 زبریں ہیں, عدلن پہ 2 زبریں ہیں, یہ ہیں مرکب. امامن مہدین یعنی امام مہدی, حکمن عدلن یعنی حکم و عدل. ٹھیک ہے, جس کو آپ عادل حکمران بھی کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی بڑا کلیئرلی ہے کہ حضرت جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے, وہ امام مہدی ہوں گے اور حکم عدلن ہوں گے, جو ہے سلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے, اور تو اس آگے حدیث چلتی ہے. لیکن اب یہ اتنی کلیئرلی حدیث ہے, اور اس کو تو خیر انہوں نے اپنے ویسے اپنی ٹائم میں اس کو تو مان لیا تھا کہ یہاں پہ امام مہدین ہیں. اس کی آپ طویل کر رہے تھے کہ جی وہ تو تمام نبی امام مہدین ہوتے ہیں, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تمام نبی امام مہدی ہوتے ہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے کو امام مہدین اسی لحاظ سے پکارا ہے کہ وہ جو آنے والا
امام مہدی جو عیسیٰ ابن مریم ہے جس کو رسول کہہ کے نبی کہہ کے پکارا اور اس کو امام مہدی بھی کہہ کے پکارا، جیسے نبی اور رسول امام مہدی ہوتے ہیں ان کو بھی امام مہدی کہہ کے پکارا، اور جو ہے حکمن عدلن بھی کہہ کے پکارا. تو یہ آپ کے سامنے بہت کلیئر بات ہے. اس کو تو اس حدیث کو آپ مان گئے ہیں. دوسری جو حدیث ہے وہ بھی میں نے پیش کر دی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے وہی کیا ہے جو ہمارے ساتھ ایگری کرتا ہے. تو بہرحال جی جزاک اللہ. یہ ابھی آپ تسلی سے اپنی بات لے کے صاحب کر لی ہے نا لیاقت صاحب؟ ابھی آپ نے اپنی پوری بات رکھ لی ہے. جی جی، ویسے لیاقت میرا نام نہیں ہے. لیاقت جو ہے نا مجھے صفاتی طور پہ نام دیا گیا ہے، میرے مخالفین نے دیا ہے. چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چلے صفاتی طور پہ لیاقت صاحب آپ نے بات کر لی اپنی پوری. اگر آپ کو مزید وقت چاہیے، میں نے ان سے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ان کا وقت نوٹ ضرور کریں مگر کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے اپنی بات پوری رکھ لی ہے. میں نے بات پوری رکھ لی. اب انہوں نے اپنی پوری بات رکھ لی، میں نے بھی رکھ لی. ابھی ہم چلتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ. ان کو بھی 1 منٹ دے، مجھے بھی 1 منٹ دے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں جناب، ابھی جو لیاقت صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بالکل بھی اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا جو ہم نے اصل میں اعتراض وارد کیا تھا کہ مرزا صاحب نے وہاں پہ جو وہ کا لفظ ایڈ کیا ہے نا، وہ کا لفظ ہے نہیں ہے. پھر مرزا صاحب نے وہ کا لفظ نہ صرف یہ کہ اردو میں ایڈ کیا بلکہ عربی میں کیا، اور اس سے بھی بڑی بات ہے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ وہ تم میں سے پیدا ہوگا. یہ ساری باتیں وہ کہ جو ہے نہیں ہے. بھلے کہا جائے کہ لفظ ہے، تشریح ہے، وہ نہ الفاظ میں ہے نہ تشریح میں ہے. وہ کسی طور پہ وہاں پہ ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک ہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں امکم منکم، اور وہ امامت کرے گا تمہاری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے نہ نماز کی امامت کی نہ دنیوی اعتبار سے امامت کی، وہ تو ڈسکوالیفائی ہو گئے. جی جناب. جی انہوں نے حضرت مسیح موعود نے مانوی لحاظ سے حدیث کو ریفر کیا ہے، لفظی طور پہ حدیث وہاں پہ کوٹ نہیں ہوئی ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حدیث کو چھوڑ گئے، اب پھر حدیث کا جواب نہیں دے رہے کہ یہ جو 155F ہے صحیح مسلم کی، جس کے الفاظ ہے کیفا انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم، عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، فامکم وہ تمہاری امامت کریں گے، منکم تم میں سے ہوں گے، منکم. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس حدیث کو تو نہ چھوڑ کے جائیں، اس حدیث کا لفظی ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں ایگزیکٹلی یہی نہیں بنتے تو اور کیا بنتے ہیں؟ تو پھر ہماری اور آپ کا تو ایگریمنٹ ہے ادھر، اور یہ بہت کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ وہ بتا رہی ہے یہ حدیث، اور تم میں سے ہوں گے عیسیٰ ابن مریم اور تمہاری امامت کریں گے. جی ٹرچی کا ٹائم ہو گیا. جی امتیاز. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں نا، یہ جو مرزا صاحب نے 3 طرح کی تحریف کی، حدیث تحریف کہتے ہیں حدیث کو تبدیل کرنا. انہوں نے وہاں پہ لفظ وہ ایڈ کیا جو کہ نہیں تھا. پھر لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی عربی میں بل ہوا امامکم منکم لکھ کے کہ جیسے کہ وہاں پہ ٹیکسٹ میں موجود ہے، اور پھر یہ بھی لکھا کہ تم میں سے پیدا ہوگا. اب یہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ انہوں نے لفظی طور پہ مانوی طور پہ. بھائی ایک چیز جب الفاظ میں موجود ہی نہیں ہے تو وہ سارے کی ساری کہانی مرزا صاحب اپنے ذہن سے لے کے آ رہے ہیں، اسی کو تعریف کہتے ہیں. دوسری بات، آپ نے میرا سوال نوٹ کرنا، میری بات کا جواب دینا ہے. آپ نے کہا امکم وہ امامت کرے گا تمہاری. مرزا غلام احمد قادیانی سے جب سوال کیا گیا کہ نماز کی آپ کیوں نہیں کرتے امامت، انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. آپ نے وہ حدیث کوٹ کرنی ہے تاکہ میں پتہ چلے کس حدیث کو میرے صاحب وہاں پہ کوٹ کر رہے تھے. شکریہ. جی آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے مانوی لحاظ سے حدیث وہاں پہ ریفر کی ہے، میں نے جواب دے دیا ہے. آپ کو جواب پسند نہیں آ رہا تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کو میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، اس لیے اس بات کو چھوڑ کے آگے چلیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں حدیثوں کو تو نہ چھوڑے نا. جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے تھے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اسٹریٹ فارورڈ آپ کو حدیث میں لے آئے ہوں. اب اس حدیث کو چھوڑ کے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، یا یہ جانا ٹھیک نہیں ہے. اس حدیث پہ رکیں اور اس سے بات سمجھیں. کیفا انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، یہ جو حدیث ہے نا یہ ہے 155F صحیح مسلم کی 155F. کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، گوگل کر سکتا ہے اس کو. تو وہ تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے. فامکم تمہاری امامت کریں گے، منکم تم میں سے ہوں گے. امام بھی ہو گئے اور تم میں سے ہوں گے بھی ہو گیا. جی ٹائم ہو گیا. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں جو کہ پہلی بات کو مجھے کہہ رہے کچھ بات کو چھوڑ دیں، چلے میں چھوڑ دیتا ہوں اور سننے والوں پہ چھوڑ دیتا ہوں. اور انہوں نے ٹوٹل جواب یہ دیا کہ مرزا صاحب نے مانوی طور پہ حدیث کو کوٹ کیا، لیکن میں نے آپ سب کو بتا دیا کہ مانوی طور پہ کوٹ کرتے ہوئے آپ اس میں الفاظ کا اضافہ کر کے اپنے ذہن کی جو تمام معنی ہیں اس کو وہاں پہ داخل نہیں کر سکتے، جو میرے صاحب نے کام کیا. اچھا ابھی جناب ہم آگے ہیں. اصل جو بات یہاں پہ ڈسکس ہو رہی وہ یہ ہے کہ مہدی اور مسیح ایک ہیں، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہے، یہ ساری حدیثیں کوٹ کر کے.
کہ وہ ایک ہی ہے, اس امت میں سے, بس وہی ہے. اور مرزا صاحب نے جو کہا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا, آپ نے اپنی باری میں آ کے وہ حدیث لگا کے اس کا ہمیں بتانا ہے کہ کس حدیث کی وہ بات کر رہے تھے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. دوسری بات ہے, مرزا صاحب نے نہ ظاہری طور پہ امامت کی ہے نہ امت کی ویسے قیادت کی ہے, تو وہ تو امام ہے ہی نہیں ہے. آپ بتائیں کون سی ہماری امامت کی ہے, یا ہماری چھوڑ دیں آپ کی کون سی کی ہے. نہ جی نمازوں ٹائم کی ہو گیا. امامت کرتے تھے نہ ویسے امام تھے. جی آپ ساری باتیں جو کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اور اب حدیث کو چھوڑ کے آپ کوشش کریں کہیں اور چلے جائیں, یا تو اس حدیث پہ اگر آپ ایگری کر گئے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی, بات تو کچھ رہ نہیں گئی. 155F حدیث ہے صحیح مسلم کی, کیفا انتم اذا نزل فیکم ابن مریم, اور جو حضرت مسیح موعود نے جو کتاب میں اس کے مانوی طور پہ جو اس کو کوٹ کیا ہے, یہ حدیث کنفرم کر رہی ہے کہ انہوں نے مانوی طور پہ بالکل صحیح بات سمجھی ہے, کیونکہ یہ حدیث وہی بات کر رہی ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے, فَأَمَّكُمْ تمہاری امامت کریں گے, مِنْكُمْ تم میں سے ہوں گے, حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں سے ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے, یہ نہیں کہ امتی آ کے بنیں گے, امتیوں میں سے ہوں گے, تم میں سے ہوں گے. کتنی واضح بات ہے. جی ٹائم ہو گیا. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جناب ابھی تو بات نقطے پہ آئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ امکم کی بات کر رہے ہیں نا, فامکم وہ تمہاری امامت کریں گے. مرزا صاحب نے امامت کون ہی کی نا, یہی تو اب سوال ہم پوچھ رہے ہیں. مرزا صاحب نے کون سی امامت کی ہے؟ نماز کی امامت کا جب ان سے سوال ہوا انہوں نے کیا جواب دیا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ مسیح دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ حدیث بتائیں. آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ جیسے ہی آپ وہ حدیث بتائیں گے نا تو وہ حدیث وہی ہے کہ جہاں حضرت مہدی اور عیسیٰ ابن مریم دونوں کا جدا جدا ہونا ثابت ہو جائے گا. تو ابھی بات کو ایسے گول مول نہ گھمائیں. آپ سے سمپل سوال پوچھا گیا ہے, مرزا صاحب نے کون سی امامت کی ہے؟ نہ وہ نمازوں کے امام تھے نہ وہ دنیوی معاملات کے امام تھے. وہ کس چیز کے امام تھے؟ انہوں نے امامت کی ہی نہیں ہے. نمبر 2, وہ حدیث بتائے جو انہوں نے کہا کہ وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. اس کا جواب دیں گے اور اس کے جواب کے اندر ہی آپ کا سارا ٹائم ہو مقدمہ گیا. ختم ہو جائے گا. جی آپ ساری باتیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں, آپ حوالہ لے کے نہیں آتے. جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں وہ حدیث آپ کا کام ہے کہ وہ لے کے آئیں سامنے, ٹھیک ہے. وہ جو حدیث ہے نا جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں وہ آپ سامنے لے کے آئیں. اس میں ذکر ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امامت کی نہیں زندگی میں. یہ آپ پروف کریں. وہ نمازوں کی امامت کرتے رہے ہیں, وہ جمعے کی نماز کی امامت بھی کرتے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کچھ نمازوں میں دوسرے امام بھی ہوتے تھے. اس کے لیے انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم, یہ نہیں کہ امام مہدی کو کہیں گے, وہاں پہ امام مہدی کے الفاظ نہیں ہے, وہ مسلمانوں میں سے کسی کو امام سے امامت کروائیں گے, یہ بات ہے. وہاں پہ مسلمانوں میں سے ایک لیڈر ہوگا, مسلمانوں میں سے ایک لیڈر کو نماز کا کہیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نمازیں مسلمانوں کے دوسرے جو ہے امام بھی پڑھائیں گے, لیکن یہ خود بھی نمازیں پڑھاتے رہے ہیں. تو یہ آپ کسی اور ٹاپک پہ چلے گئے, اس حدیث کو چھوڑ گئے 155 جی ہے, ٹائم ہو گیا. اس کو آپ چھوڑ کے چلے گئے آگے. اچھا جناب, اب سب نے سننی ہے بات توجہ سے. ٹاپک ہے یہی ہے, آپ نے کہا ہے فَأَمَّكُمْ, بس وہ تمہاری امامت کریں گے. آپ سے کہا ہے کہ اچھا مجھے کیا کہہ رہے حوالہ نہیں دیتے بھائی, ہم تو حوالہ دے چکے, دوبارہ سن لو. ملفوظات 1988 ایڈیشن, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 444, ڈیٹ ہے 21 اکتوبر 1903. مرزا صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ نمازوں کی امامت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دے, یہ سن لیں ثبوت کہ آپ امامت کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ حدیثوں میں آیا کہ وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. حدیثوں میں آیا ہے, وہ حدیث کوٹ کریں. فَأَمَّكُمْ کا جو پردہ آج انشاءاللہ چاک ہو جائے گا, وہ حدیث کوٹ کریں. امکم کا پردہ اسی میں چاک ہوگا. وہ کہہ رہے حدیثوں میں آیا ہے, مجھے کہا حدیث آپ کوٹ کریں. اور مرزا صاحب کہہ رہے حدیثوں میں آیا ہے, تو میں حدیث کوٹ کروں؟ کرے کوٹ وہ حدیث, آگے چلے پتہ سب کو آج. جی ٹائم ہو گیا. جی ماشاءاللہ. پھر وہی 155F جو حدیث ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے صحیح مسلم کی, اس پہ آپ منکم کے الفاظ پڑھتے ہوئے آپ کو کیا مشکل ہو رہی ہے؟ فَأَمَّكُمْ کے آگے منکم نہیں آپ پڑھتے, اس طرف آپ آئے نہیں رہے. یہ آپ نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا, الزام لگانے شروع کیے ہوئے تھے کہ یہ جی اپنی طرف سے یہ بات نکال لیتے ہیں معنی. ہم جو معنی نکال رہے ہیں وہ دوسری احادیث پروو کر رہی ہیں. ہم احادیث کو سمجھتے ہیں, دوسری احادیث سے جہاں پہ بات کلیئر نہیں ہوتی وہاں پہ دوسری حدیث سے سمجھ جاتے ہیں, جس کو میں نے پروو کر دیا, یہ آپ کے سامنے حدیث لے آیا. اس حدیث سے آپ کو مین کم پہ آتے ہوئے آپ کو بڑی مشکل ہو رہی ہے, اور آپ کوشش کریں کہ اس حدیث سے کسی طرح جان بچائیں. اور کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی نماز کی امامت نہیں کرائی. انہوں نے امامت کرائی ہے, یہی تو لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوگا, وہ تمہاری امامت کرے گا. اور حضرت مسیح موعود امامت کرتے رہے ہیں. مین کم وہ تم میں سے ہوں گے, اور وہ ہم میں سے تھے, وہ جی امتی. ٹائم ہو گیا آپ کا. اچھا چلیں ایسے کرتے ہیں اپنا خان بھائی, انشاءاللہ نا ہم اب 10 منٹ اور رکھتے ہیں. 5 ٹر اے لے لیں, 5 ٹر میں لے لوں, تاکہ بات دائروں میں نہ آ جائے. اچھا دیکھیں جی, ابھی ساری جو بات ہے نا وہ اس چیز پہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث میں آیا نا امکم منکم,
یہ جو امکم ہے وہ تمہاری امامت کرے گا. یہاں سے یہ جو ہے نا وہ مرزا صاحب کے استدلال پہ آ رہے ہیں. میں ان کو بار بار ایک سوال یہ پوچھ رہا ہوں, مجھے آگے سے کیا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ آپ ثابت کریں. بھائی میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, مرزا صاحب سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ امامت کیوں نہیں فرماتے. انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا, حدیثوں میں آیا کہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ حدیث لگائیں جس میں آیا کہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. وہ جیسے ہی آپ حدیث لگائیں گے نا, ابھی یہ امکم منکم سے جو کچھ بھی آپ نکالنا چاہ رہے ہیں ادھر ہی ختم ہو جائے گا. آپ سے میرا مطالبہ ہے وہ حدیث لگائیں یہاں پہ. شکریہ. جی انہوں نے نمازوں کی امامت کی ہے, آپ کو کس نے کہا ہے کہ امامت نہیں کی نمازوں کی؟ اور یہاں پہ جو یہ حدیث ہے اس میں آپ اس کا جواب دے رہے ہیں, صرف امکم پہ بات نہیں ہے, آگے منکم بھی ہے جس کو آپ جس کی طرف جائے نہیں رہے. منکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے میں سے ہوگا, امکم کا مطلب یہ ہے امامت, تمہاری امامت کرے گا. ٹھیک ہے, تو امام بھی کہہ رہے ہیں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو, اور تم میں سے ہوگا بھی کہہ رہے ہیں, یعنی امتیوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث پہ آپ اس لفظوں کو کیوں نہیں ریپیٹ کر رہے بار بار؟ ان کو فامکم منکم کا ترجمہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہوں, آپ نے بھی اس کو ایگری کیا ہے, تو اس پہ آپ اگر ایگری کر گئے ہیں تو پھر رہ کیا گیا؟ اس حدیث کو مانیں, اس حدیث پہ سر تسلیم خام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں, حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے, تمہاری امامت کریں گے, تم میں سے ہوں گے. ابھی دیکھیں جناب کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اس امت میں سے ہونا, میں نے ان کو پہلے دلیل دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت اور رسالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج کے موقع پہ سرکار سے جو ملاقات ہے, اور ذرا ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی ہے, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا, تو اس ملاقات کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہیں. یہ میں نے ان کو دی ہے اپنی دلیل. اب دے دیتے ہیں ان کو ان کی دلیل. روحانی خزائن والیوم نمبر 3 پیج نمبر 436. ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں ہی آ گئے, اور اس کے لیے وہ آیت کوٹ کرے سورہ آل عمران کی میثاق النبیین والی آیت. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اس امت میں شمار کرنا, ہم نے آپ کو دلیل اپنے گھر سے بھی دے دی, آپ کے گھر سے بھی دی. اب آپ وہ حدیث لگائیں جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ حدیثوں میں آیا کہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا, وہ حدیث لگائیں. جی اس حدیث پہ آپ اس کی ریزن کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, بار بار کہہ رہے ہیں اس حدیث کا کیا ریزن ہے. جب حضرت مسیح موعود نے نمازوں کی امامت کی ہے, اگر کچھ نمازوں میں نہیں کی تو اس میں کیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن امامت بھی تو کی ہے نا. اور اب بات یہ ہے کہ, اور یہ جو بات حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ تمہاری امامت کرے گا, تم میں سے ہوگا, تو امام بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, اور تم میں سے بھی ہو گیا. اب اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تو امتی بنیں گے, یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ امتی بنیں گے, وہ امتیوں میں سے ہوگا. یہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ امتی بنیں گے, وہ امتیوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے, اور بہرحال لیکن آپ امتی بنیں گے والے پہ اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ بھی امتی نبی مان گئے, ہم بھی امتی نبی مانتے ہیں, تو انا خاتم النبیین لا نبی آبادی کے بعد ہم دونوں امتی نبی کا آنا مانتے ہیں. ایک اور ایگریمنٹ ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا, سننے والوں کو بتا رہا ہوں کہ جو ہوتا ہے نا مناظرانہ لفاظی, مان گئے, ایگریمنٹ ہو گیا, اس کو ذرا سائٹ پہ کر کے علمی گفتگو انشاءاللہ کرتے ہیں. اچھا اب دیکھیں ذرا, اب یہ نا آپ کے پاس ہوتا ہے ایک اسکرپٹ, اگلا بندہ وہ بات کہے نہ کہے, آپ نے تو اسکرپٹ پڑھنا ہوتا ہے. خدا کی قسم میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ امتی بنیں گے, کیونکہ آپ کے پاس اسکرپٹ ہے نا, آپ نے وہ پڑھنا ہے. میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا شمار اصحاب محمد میں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بھی دلیل دے دی, آپ کے گھر سے بھی دے دی. آپ کا من کم والا معاملہ ختم ہو چکا ہے. حضرت آگے بڑھیے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ نمازیں نہیں پڑھائی تھی نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سنیں ذرا, امامت نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے؟ فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حوالہ دے. یہ تو غلط ہو گیا, پھر ٹائم شروع کریں گے. حوالہ دیتے نہیں, اب اپنی تصرفات کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیے گا ذرا, اب پرابلم یہ ہے کہ خان بھائی اللہ کو گواہ بنا کے بتا, میں نے اس سے پہلے حوالہ دیا, اس بات کا نہیں دیا. یہ پانچ دفعہ حوالہ دے چکے ہیں. جب ہم پہلی حوالہ دے کے حوالہ پڑھے نا, حوالے سے پڑھے نا, خود الفاظ نہ بولیں. اللہ کے بندے میں سامنے کھول کے خدا کا, اب چونکہ میں گھر پہ موجود ہوں بھائی, میں سامنے کھول کے پڑھ رہا ہوں, آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ ٹھہرے ذرا, میرا ٹائم روکنا بھائی, ذرا ان کو تسلی کروا دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیمرہ آن کر کے ان کو دکھا دیتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایسے جان سے بات کر رہے ہیں. یہ دیکھو بھائی, یہ دیکھو سامنے حوالہ. ٹھہر تو جاؤ بھائی, کتاب ہے او بھائی ٹھہر تو جاؤ نا, اگر کتاب کا نام نہ لیا پھر بول پڑنا. اب آپ نے 1 منٹ میرا شروع کرے جی, اب آپ نے بولنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو دکھایا کہ دیکھ کے حوالہ بتا دینا یار, بڑا مسئلہ ہے یار, خاموش نہیں کر ہو سکتے آپ لیاقت بھائی میری باری میں.
اگر مہربانی ہو سکے تو. اس طرح اپنے الفاظ کہہ دیتے ہیں نا, مجھے وہ حوالہ بتائیں کون سا ہے, کون سی کتاب کا ہے. لیاقت بھائی, صفاتی لیاقت بھائی, میں نے آپ سے کہا ہے صرف آپ خاموش ہو جائیں, میں ساری چیز ابھی پڑھنے آپ لگا ہوں. اپنا ٹائم لے لیجیے گا, مجھے کتاب کا نام بتا دیں اور پیج نمبر بتا دیں. کتاب کا نام ہی بتاؤں گا, چپ کرو کہ تو خدا کے بندے بتاؤں گا کہ بولتے بولتے میں کیسے بتاؤں میں. لکھا صاحب میرا ٹائم سٹارٹ کر دیا اب دوبارہ. اچھا, 21 اکتوبر 1903 ڈیٹ ہے, اوپر ہیڈنگ ہے امامت نہ کرانے کی وجہ, ملفوظات 1988 ایڈیشن ہے, جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 444 ہے. اچھا, امامت نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے؟ فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. اور میں نے ایگزیکٹلی جیسے بات ہے آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دی ہے. اب اپنی باری میں آ کے آپ نے بتانا ہے کہ مرزا صاحب نے دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا مسیح کہ حدیث میں آیا ہے, وہ حدیث لگائیں. جی کریں بات آپ. جی میں اس پیج پہ جا رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں 444 35 440. اسی کریے آپ کی سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے, اس کے بعد ایک ٹرم ہے, دونوں امتیاز بھائی کی بھی اور آپ کی. ہاں جی, تو اس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹائم شروع کر دوں کہ نہیں, ٹائم شروع کر دوں کہ نہیں, شروع کر دیں آپ. جی ہاں جی, یہ جو آپ نے کہا ہے نا, آپ اپنے الفاظ بیچ میں ڈال رہے تھے. اس حوالے میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے کبھی امامت کسی نماز کی نہیں کرائی. آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ سمپل لکھا ہوا ہے کہ امامت نماز کے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے؟ فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے, اس میں ہے, یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر نماز کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. جہاں سے یہ جو آپ لوگ یہ جو اپنی طرف سے بناتے ہیں نا بات, یہ بالکل غلط بات. جہاں تک کس حدیث میں آیا ہے, تو یہ تو ٹاپک ہی نہیں ہے کہ کس حدیث میں آیا ہے. آپ کو خود بھی پتا ہے, ویسے آپ کو خود بھی پتا ہے, یہ بڑی مشہور حدیث ہے. میرے پاس اس وقت اس حدیث کا نمبر نہیں ہے, لیکن یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ ایک جو مسلمانوں کے ایک لیڈر کے پیچھے ان کو کہیں گے تم امامت کراؤ, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ امام مہدی نہیں ہوگا بائی دا وے, اس میں امام مہدی کے الفاظ نہیں ہے. ابھی پرابلم پتا کیا ہے, کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کی نا, کیونکہ یہ لوگ اسکرپٹ لے کے آتے ہیں, اسکرپٹ کے مطابق انہیں جواب دینا ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ بھی الفاظ نہیں کہ کبھی امامت نہیں کروائی, میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے, ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جب مرزا صاحب سے سوال کیا گیا اور اوپر ہیڈنگ ہے امامت نہ کرانے کی وجہ کہ حضور نماز کیوں نہیں پڑھاتے, اور اس کی وجہ کیا بیان کی, حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. اب یہ ان کو چونکہ حدیث یاد آ چکی ہے وہ, تو لہٰذا ابھی ان کو ایکسٹرا وقت دیا جائے تاکہ وہ حدیث یہ لگائیں اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں. جی ٹھیک ہے, جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے, یعنی پھر یہ بھی چلے بات کلیئر ہوگی کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کسی بھی نماز کی امامت نہیں کرائی, یعنی انہوں نے نمازوں کی امامت کرائی ہے, لیکن کچھ نمازوں کی اگر نہیں کرائی تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ حدیث ہے, وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں. میرے سامنے تو اس وقت حدیث نہیں ہے, نہ یہ ٹاپک تھا, لیکن وہ آپ کو پتا ہے, وہ آپ خود بھی لا سکتے ہیں حدیث سامنے. لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ایک لیڈر کو کہیں گے کہ وہ نماز کی امامت کریں, لیکن وہ جو لیڈر ہے اس میں امام مہدی کے الفاظ عربی میں نہیں ہیں. وہ ایک لیڈر کو کہیں گے کسی کہ تم کہ اس کو نماز پڑھانے کا کہیں. اور پھر اب آ جائیں 155F کی طرف. دیکھیں ہمارا اسکرپٹ کیا ہے, بالکل ہمارا اسکرپٹ ہے, ہمارا اسکرپٹ قرآن اور حدیث ہے. اب یہ دیکھیے گا, نوٹ کیجیے گا, قرآن حدیث سے ہم باہر جاتے ہی نہیں, اور وہی الفاظ ہم دہراتے رہتے ہیں. میری ابھی جتنی بھی ٹرنز ہوئی ہیں اس میں یہ حدیث کے الفاظ دہراتا رہا ہوں کنسسٹنٹلی. دلیل ایسی اسٹرانگ ہے کہ مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں اسی دلیل کو, اسی حدیث کو بار بار دہراتا رہوں گا. تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہیں نازل ہوں گے, فَأَمَّكُمْ, وہ تمہاری امامت کریں گے, منکم, تم میں سے ہوں گے. اور اس لفظی معنی یہ آپ نے بھی یہی لفظی معنی کیے ہیں, تو اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے آپ؟ اتنی واضح بات. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہ امتی بنیں گے. بھائی یہاں پہ امتی بننے کی بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں پہ تم میں سے ہوں گے, منکم, تم میں سے ہوں گے. میں تو بار بار یہی بات دہراؤں گا, آپ کوشش کریں گے اس حدیث سے ادھر ادھر جایا جائے, اس حدیث سے جان چھڑائی جائے, لیکن میں تو اسی حدیث کی طرف بار بار آپ کو لے کے آؤں گا, اور یہی میرا اسکرپٹ ہے. حدیث اور قرآن ہی تو ہمارا اسکرپٹ ہے. وہ تمہاری امامت کرے گا, اور وہ تم میں سے ہوگا, منکم, تم میں سے ہوگا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آ کے امتی بنیں گے جس کے الفاظ کہیں بھی نہیں ہے, تو پھر امتی نبی آپ بھی مان گئے, امتی نبی ہم بھی کہتے ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, بے ہم خوبصورت جواب حضرت مسیح موعود سے جنہوں نے خوبصورتی سے اس کا جواب دیا ہے, ہم آپ کو اس کی اتنی زبردست ریکنسائل کر دیتے ہیں, اتنا پیارا مضمون کھولتے ہیں. آپ لوگ جو کنفلکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, امتی نبی آپ بھی مان رہے ہیں, امتی نبی ہم بھی مان رہے ہیں, اس میں بھی ہم ایگریمنٹ میں ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے بعد امتی نبی کی اجازت کیسے ہے؟ ہم تو بڑی خوبصورتی سے اس کا جواب دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے, لیکن آپ لوگ جو ہے آپ کے پاس جواب بھی کوئی نہیں ہے, اور امتی نبی آپ بھی مان رہے ہیں, امتی نبی ہم بھی مان رہے ہیں. کافی حد تک ویسے تو ایگریمنٹ ہے ہمارے درمیان. اور یہ حدیث بھی
آپ اس کے لفظی ترجمہ بھی مان گئے ہیں. اس حدیث میں بھی کافی بڑا واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں سے ہوں گے, تمہارے امام ہوں گے اور تم میں سے ہوں گے, موجود ہیں, امامت کریں گے تم میں سے ہوں گے. جی ان کو بولنے دیں, ان کو جو ان کو بولنے, جب بولنے نہیں, کسی نے کہا ہی نہیں کہ ٹائم اوور ہوا, اس لیے میں بولتا جا رہا ہوں. نہیں وہ امپیکٹ دینے کا ٹائم دے. میں نے کہا کہ اچھا. آپ چونکہ لاسٹ, میں نے کہا چونکہ آپ کی لاسٹ ٹرن ہے تو آپ اپنی پوری بات جتنی کرنی کر لیں. جی بہت واضح, میں اسی حدیث کو بار بار دہراتا رہوں گا. کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم, کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم, تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے. فامکم, وہ تمہاری امامت کریں گے. کم کا مطلب ہوتا ہے تمہاری, فاما امامت کریں گے, فا وہ اما امامت کریں گے, کم تمہاری, فاما کم تمہاری امامت کریں گے, من کم تم میں سے ہوں گے, من سے کم تم میں سے ہوں گے. اب دوبارہ پھر میں پڑھتا ہوں. کیفا انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم, تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے, جی وہ تمہاری امامت کریں گے, تم میں سے ہوں گے. جی مجھے لگتا ہے آپ انشاءاللہ, مجھے لگتا ہے آپ نے اپنی بات کر لی مکمل, ایسے ہی ہے نا؟ جی جی بالکل, میں تو 4 منٹ امتیاز بھائی, انہوں نے 4.5 منٹ کوئی بات بات کی نہیں, اور آپ نے کوئی بات نہیں خان پہ, کوئی بات نہیں. ٹروت بھائی اگر کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ نہ کہہ سکے ہوں وہ بھی کہہ لیں. نہیں, پوائنٹ میں نے یہی حدیث میں دہراتا رہوں گا. ٹاپک یہی تھا, ٹھیک ہو گیا, آپ اس ٹاپک کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جائیں, ٹھیک ہو گیا. ہاں ہمارے نہیں ٹاپک پہ ہم رہ چکے تھے, ہماری آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے. ہم نے آپ کو پورا وقت دیا, 5 منٹ آپ کو دیے کہ تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا نقطہ تھا جو آپ نہ رکھ سکے. آپ نے اپنے نکات اب رکھ لیے. جی جی چلیں, بہت شکریہ. چلیں انشاءاللہ میری لاسٹ ٹرن اب کر دیں گے تاکہ اس کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کر دیں. انہوں نے لیے 5 منٹ, مجھے آپ دیں 3 منٹ, ٹھیک ہے؟ مجھے ان سے 2 منٹ کم دیں آپ. شکریہ. چلے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے, یہ بار بار نا ایک زور دے رہے تھے من کم, اور یہ لوگوں کو شاید یہ تاثر دے رہے تھے کہ من کم کہنے سے یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی بندہ مراد ہو جائے گا. میں نے ان کو بتایا کہ اگر تو ہمارے گھر کی بات کر رہے ہو تو ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم اصحاب محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ من کم میں یاد. اگر اپنے گھر کی بات کر رہے ہو تو مرزا صاحب کا آپ کو حوالہ پڑھ کے بتا دیا کہ مسیح اسی امت کے شمار میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ من کم سے ان کا عیسیٰ ابن مریم ہونا ہی ثابت رہا. من کم سے عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ اور کوئی بندہ ثابت نہیں ہو سکا, نہ ہمارے اصولوں پہ نہ آپ کے اصولوں پہ. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا تھا پہلے بولتے ہوئے کہ آپ حدیث کی وضاحت حدیثوں سے کرتے ہیں. ہم نے پہلے حدیث جب پڑھی کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے, اور اس وقت کیفیت کیا ہوگی, واو حالیہ ہے, کیا کیفیت ہوگی کہ اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا. ہم نے حدیث کی وضاحت حدیث سے کر کے بتائی کہ عیسیٰ ابن مریم کا جب نزول ہوتا ہے تو مسلمانوں کا ایک امیر موجود ہے جو ان کو نماز پڑھانے لگا ہے. اب مجھے بتائیں, کہتے ہیں مہدی کا نام نہیں آیا, اور بھائی عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے مسلمانوں کا کون سا امیر موجود ہے؟ اس میں کوئی شک شبہ ہے؟ اور پھر اب مزے کی بات دیکھیں, اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ حدیث پڑھیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسیح دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. یہی انہوں نے خود بھی اس کا اقرار کیا کہ یہی وہ حدیث ہے. اور اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ ایک عیسیٰ ابن مریم ہے اور ایک عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے ایک امیر موجود ہے جس کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اسی امیر کو ہم المہدی کہتے ہیں. آپ نہ کہیں, کوئی آپ کوئی روک رہا. ایک سوال اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر آ گیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جب نزول ہوتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کا ایک امیر موجود ہے جس کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں. یہی ہم نے آپ کو بات دکھانی تھی کہ 2 شخصیات ہیں. اچھا, اس کے بعد دیکھیں, کہتے ہیں کہ امتی بنیں گے. کس نے کہا؟ دیکھیں نا, پرابلم وہی ہے, آپ چونکہ اسکرپٹ لے کے آتے ہیں, ہم نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ امتی بنیں گے, ایسے ہوگا. ہم نے آپ کو بتایا کہ اس امت میں اصحاب محمد میں ان کا شمار ہوگا. اس پہ دلیل آپ کے گھر سے بھی دے دی اور اپنے ہاں سے بھی دے دی. اچھا, اس کے بعد آخری بات یہ کہ دیکھو جی, امتی نبی کا آنا آپ بھی مان گئے, ہم بھی مان گئے. اب یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جب ٹاپک ختم ہو جائے نا تو پھر اب جہاں پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی, آپ نے irrelevant قسم کی وہ باتیں کی ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آپ اپنی باری میں جو کہنا تھا آپ نے کہہ لیا, ہم نے اپنی بات کر لی. میں نے کتنا ٹائم لیا خان بھائی؟ یہ 2 منٹ اور 49 سیکنڈ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, کیونکہ میرا یہ وعدہ تھا کہ میں ان سے 2 منٹ کم لوں گا. لیکن صاحب بہت شکریہ. یہ ریکارڈنگ ہو سکتا ہے کہ لیکن ہو سکتا ہے کہ ریکارڈنگ آپ نے بھی کی ہو. اگر آپ کے پاس نہ ہو, یہ تمام لائیو جا رہا ہے یوٹیوب پہ, انشاءاللہ وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. کہیں پہ آپ اس کو کہیں پہ اپنے چینل پہ لگانا چاہیں, جو ذرا آپ بات کریں آپ کا حق بنتا ہے. ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں, اس کو آپ کاٹ کے اپنے کہیں بھی لگائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے جی جی. اور یہ امام مہدی کے ہوتے ہوئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اور بھی مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے, لیکن وہاں پہ مسلمانوں کے تقریباً بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. جزاک اللہ. بات ختم ہو گئی ہے, آپ ایسے نہ کریں, آپ نے حدیث بھی نہیں لگائی.
जो आपको हमने कहा था, बस बात वो हदीस तो उन्होंने बता दी ना, हदीस का तो सबको पता है। जी लियाकत भाई कोई बात नहीं, देखे ना इंशाल्लाह आप आगे इसके बाद भी जरा आप मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं अगर आपको लगे कि आप इसलिए देखे ना मैंने क्या कोशिश की मैंने वो आपने एक बात नहीं की थी ना, तो मैंने उसके जवाब दे दिया बस। और तो वैसे कोई लड़ाई तो कोई नहीं है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, हमने बस वही आपको दिखाना था कि जो हमने आपको दिखाया। बाकी देखें लियाकत भाई होता पता क्या है, मेरे हिसाब से एक दरखास्त है बस, देखें इल्मी गुफ्तगू अगर हमें करनी हो ना फिर हमें इल्मी अंदाज रखना पड़ता है। इल्मी गुफ्तगू के अंदर ना अपना ये जो होती है ना बातें लियाकत भाई के फलाना मान गया, चलो ये तो हो गया ना, ऐसे तो कंसेंसस हो गया ना। देखो जो कुछ मान लिया गया है वो भी लोग सुन रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो कुछ कहा जाए वो भी मौजूद है। तो ये जो अगर हम करें इल्मी अंदाज में गुफ्तगू, फिर ये वाले फिकरात होते हैं ये इल्मी अंदाज से मेल नहीं खाते। बस ये आपसे दरखास्त है, बाकी जैसे आप बेहतर समझे। बहुत शुक्रिया। जहाँ पे एग्रीमेंट हो जाए ना उधर फिर बार बार बात करने का फायदा नहीं ना, इसलिए लियाकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे कुछ और दोस्त, ठीक है मैं इजाजत लेता हूँ। लियाकत भाई कोई अगर इमोशन में कुछ बात हुई उसके लिए माजरत भाई, ठीक है। नहीं मेरी तरफ से भी कोई ऐसी बात हो जाए जो आपको बुरी लगी हो तो मेरी तरफ से माजरत। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज भाई काफी लोग कॉल पर थे, मैं तो म्यूट करने लगा। अनमोल भाई अब हमें मौजूद है खैर के साथ। अनमोल भाई ये कुछ कॉलर है, आप ले लें काइंडली। सफर में था, कोई नहीं करें आप लोग। इम्तियाज भाई सब पहले तो सब दोस्तों का शुक्रिया, बड़े सब्र से उन्होंने बात सुनी। कितनी ज्यादती और जुल्म है कि एक हदीस कोट कहीं से करते हैं और फिर उसका तर्जमा कहीं और से करते हैं और फिर उसका एक तरीक कहीं और से बयान करते हैं। कितना जुल्म और ज्यादती। अच्छा जो वो बयान कर रहे हैं उसमें भी पहले 155A है, 155B है, 155C है, 155D है, 155E है। उन सब के अंदर जो तफसीलात बयान हुई हैं नजूल के वाकयात की, नजूल के साथ होने वाले कामों की, उन सब को छोड़ देना और जाकर F के ऊपर उनको इमाम साबित करना है, जबकि उन्होंने कभी इमामत की नहीं, और फिर उस इमामत को नमाज से अलहदा करके किसी और किस्म की इमामत बनाना है। ये जुल्म और ज्यादती है कि नहीं है? अपनी ईमानदारी से बताएं। फैसल भाई पता क्या, मैं हमेशा देखे एक बात करता हूँ, देखिए आपकी बात दुरुस्त है कि अगर एक हदीस जो है वो इतनी मरतबा मुख्तलिफ अल्फाज से आ रही है तो हमें तमाम अल्फाज को हार्मोनाइज करके लेना है ना। और हमने वो जो तशरीह पेश की कि मुसलमानों का अमीर मौजूद है और ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होता है, हमने अपनी कोई राय पेश नहीं की थी, वो भी हमने सही मुस्लिम से पेश की, 156 उसका नंबर था। तो होता पता क्या है फैसल भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इंसान को थोड़ा सा महसूस होता है यार ऐसे क्यों किया जा रहा है, लेकिन हमने नेगेटिव कमेंट नहीं करने। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आने वाले लोगों को भी कह रहा हूँ। होता क्या है, देखिए गुफ्तगू हुई है ना, जिन चीजों को आपने नोटिस किया ना इंशाल्लाह वो चीजें इनकी कम्युनिटी के लोग भी नोटिस करते हैं, बेफिक्र रहे आप बिल्कुल। और इंशाल्लाह उससे वो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो शख्स 155F तक पहुंचा है उसको 155A नजर नहीं आई, 155B इतनी तफसीली नजर नहीं आई, 155C नहीं आई, D नहीं आई, और इसको ये भी नहीं मालूम कि मिर्जा साहब ने अपनी किताब में 155F का हवाला नहीं दिया हुआ, बल्कि उससे पहले वाली E का हवाला दिया हुआ और उससे पहले D का हवाला दिया हुआ, जो कि उन्होंने गलत लिखा हुआ। ये भी इनको मालूम नहीं है दोस्तों। आप सही कह रहे हैं, ये सारी चीजें देखिए मौजूद होती है। पता क्या होता है फैसल भाई, जब ना एक बात ये चल रही हो ना फिर इंसान को ना उसमें चूज करना पड़ता है कि कौन सी वो बातें हैं जिन पे हमें फोकस करना है ताकि लोगों को बात क्लैरिफाई हो सके। देखिए अब इतनी बात तो सब लोगों के सामने वाज़े हो गई कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो हैं वो किसी हदीस का हवाला दे के कहते हैं कि हदीस में आया है कि मसीह दूसरों के पीछे नमाज पढ़ेगा, और सवाल के ऊपर हेडिंग खुद उन्होंने दी हुई है कि इमामत ना कराने की वजह। अब देखें ना आगे से मेरे पे एतराज करना कि आप साबित करें फलाना, भाई आपने हेडिंग दी हुई है, सवाल यही पूछा जा रहा है कि मिर्जा साहब आप इमामत क्यों नहीं करवाते, नमाज को बाकायदा नमाज का लफ्ज लिखा हुआ है, तो अम्माकुम यानी वो तो इमामत करेगा। अच्छा अब देखिए आगे से ना होता क्या है कि वो जितनी बातें आपने नोट की है ना वो सबने नोट की है, लेकिन एक बात इंशाल्लाह सबके सामने निखर के आ गई है, उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि ये वही हदीस है जिसका मेरे सामने हवाला दिया ना कि वो दूसरों के पीछे नमाज पढ़ेगा, वो खुद तस्लीम करके गए हैं कि वही हदीस है जिसमें आता है कि इब्ने मरियम का जब नुज़ूल होता है तो वहां पे मुसलमानों का अमीर मौजूद है, और वो मुसलमानों का अमीर ईसा इब्ने मरियम से कहता है कि जनाब आप मुसल्ले पे आए, तो आप तो नबी है ना, वो तो कि आप आए नमाज पढ़ाएं। आगे से वो क्या कहते हैं कि इसमें से बाज पे हाकिम है इस उम्मत में, और अल्लाह ने इस उम्मत को शरफ दिया, लिहाजा आप नमाज पढ़ाएं। इसी चीज का हवाला देखिए मेरे साथ दे, लेकिन इसमें क्या बात आइडेंटिफाई हो रही है, खुदा की कसम अगर सिर्फ अहमदी लोग जो सुन रहे जो बाद में सुनेंगे सिर्फ इसी एक बात पे गौर कर लें कि क्या मिर्जा साहिब के दौर में ये बात हुई थी कि जब मिर्जा साहिब बतौरे मसीह इब्ने मरियम आए तो उस वक्त मुसलमानों का एक अमीर मौजूद था जिसके पीछे मुसलमान इकट्ठे थे,
اور اس کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا ہو، کسی کوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، دوسری بات اہم یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہاں پہ دو شخصیات ہیں، اور یہی وہ شخصیت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے پہلے موجود ہے، اور جس کا مسلمان جیسے ہمارے فیصل بھائی نے کہا المہدی، جو حضرت مہدی علیہ رضوان کے نام سے جو مسلمانوں کے امیر موجود ہیں، اسی پہ درجنوں کی تعداد میں حدیثوں کی گواہیاں موجود ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر فیصل بھائی اگر آپ بہتر سمجھیں تو ایک دو حدیث سے آپ اس پہ پیش بھی کر دیں لوگوں کے حوالے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے پہلے جو مسلمانوں کا امیر موجود ہے وہ کون ہے۔ اور اگر اس کا اطلاق آپ مرزا صاحب پہ کرنا چاہیں گے تو مرزا صاحب کے نزول کے وقت اس کا نزول کو آپ جو مرضی نام دے لیں، اس ٹائم مسلمانوں کا کون سا امیر موجود تھا، بتائیں نا اس کا نام ہمیں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ سارا اسلام مردہ ہو چکا تھا، 1857 میں قرآن بھی اٹھ گیا تھا، تو امیر کہاں سے آ جانا تھا۔ تو یہ جو مسلمانوں کے امیر کا مرزا صاحب کا اقرار کر لینا کہ عیسیٰ ابن مریم کا جب نزول ہوتا ہے تو مسلمانوں کا امیر موجود ہے، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں میں تم نماز پڑھاؤ، اور اس کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس پہ خدا کے لیے غور کریں آپ لوگ۔ جی فیصل بھائی۔ ماشاءاللہ یہی پوائنٹ ان سے ہم کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں محترم امتیاز بھائی کہ کون سا وہ امیر تھا، کیونکہ کتاب الایمان کی مسلم کی کتاب الایمان کی حدیث ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی ہے کہ مسلمانوں کے امام کی اور حضرت عیسیٰ کی آپس کی گفتگو ہے، وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں سلنا کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اب میں یہ نہیں پڑھاؤں گا ابھی۔ یہ ویسے ایک دفعہ کا واقعہ ہے امتیاز بھائی، اس سے بھی لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، جو مرزا صاحب نے کہا آنے والا مسیح دوسروں کے پیچھے ہی نماز پڑھے گا، وہ ہم نے بتا دیا، فیصل بھائی ہم نے بتا دیا پہلے، وہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ ان کے نزول کی کیفیت ہے، بعد میں عیسیٰ ابن مریم امامت بھی امت کی کریں گے، نمازیں بھی پڑھائیں گے۔